جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کارکنان لیڈرز کے ساتھ جو ہوا اور جو پوری قوم نے دیکھا اور جس طرح انصاف کا جنازہ نکالا گیا، قانون کی حکمرانی کو ملیہ میٹ کیا گیا، یہ جنگ نہیں تھی تو کیا تھی؟ اور جس معاشرے میں انصاف کا جنازہ نکلنے پہ کوئی قوم اٹھے نا، وہاں الو ہی بولتے ہیں، اور ظلم اور جبر کے ساتھ تو رہا جا سکتا ہے، لیکن نا انصافی کے ساتھ معاشرے نہ زندہ رہ سکتی ہے نہ پروان چڑھ سکتی ہے۔ لہذا اگر پاکستانیوں سے انصاف جو رہا سہا انصاف ہے وہ بھی اگر چھینا جائے، میرا خیال نہیں ہے کہ اس معاشرے میں ہم شاید پنپ سکے، چل سکے، یہ ملک چل سکے۔ اور ذبح کرنے کی بات، ذبح تو ہو رہے ہیں، ہم جمہوریت بھی ذبح ہو رہی ہے، قانون کی حکمرانی بھی ذبح ہو رہی ہے، دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ مینڈیٹ کی چوری، صدی کا انقلاب آیا تھا، جس طریقے سے 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان کے عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا، تو یہ قانون کی حکمرانی اگر اس ریاست اس ملک میں ہوتی تو یہ اس طرح یہ کر پاتے جو ندیدوں کی طرح یہ جپٹ پڑے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جس وقت جو رویہ روا رکھا گیا تھا، اس میں کوئی ایک مثال دیں کہ اتنے وسیع پیمانے پہ لاکھوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی پامالی ہوئی ہو، کوئی ایک مثال دیں کہ اس طرح دندناتے ہوئے غنڈوں کی طرح ریاست کی اہلکار پولیس لوگوں کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھسے ہو۔ ایک مثال دیں اس طرح کسی پارٹی کو توڑا گیا ہو اور ان کے لیڈرز کو سکرین پہ لا کے اور پھر کہیں پہ میڈیا پرسنز کے تھرو اس طرح ٹویٹر ان کی زبان میں طوطے کی طرح رٹائے گئے الفاظ ڈال کے میڈیا پہ پیش کیا گیا ہو۔ ایک مثال دیں کہ 10,000 لوگ 9 مئی کے بعد 24 گھنٹوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور اس بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے اس پروسیس 2 سالوں سے کم و بیش 2 کروڑ سے زیادہ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، اور اس الیکشن کے مینڈیٹ کے چوری سے پورا پاکستان متاثر ہوا ہے۔ یہ نہ کسی جماعت کے ساتھ 9 مئی ٹائپ والا کام ہوا ہے، صرف ہمارے ساتھ۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو 9 مئی کا جو ڈرامہ ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے۔ 9 مئی کو مائنس کر لیں تو کوئی جواز نہیں رہتا ہے، کوئی بہانہ نہیں بچتا ہے ہم پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ یہ تو ایک جواز کھڑا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، وہ بھی انہی لوگوں کا کارنامہ تھا، اور اس وقت بھی میں نے مذمت کی تھی، اور آئندہ بھی کسی بھی سیاسی لیڈر قطع نظر کہ اس کا کس پارٹی سے سیاسی وابستگی ہے، ہم ہمیشہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ جو 9 مئی کی بات آپ کہہ رہی ہیں، اس میں بار بار بول چکا ہوں۔ 9 مئی میں صرف ایک دلیل دیتا ہوں۔ آج میں ملا ہوں 3 اپاہجوں سے جن کو 9 مئی کو گولیاں لگی تھی، ٹانگیں کٹ چکی ہیں ان کی۔ 4 ایسے لوگ ہیں جو دائمی طور پہ اپاہج ہو چکے ہیں، سب لوگوں کو گولیاں لگی اور 25 لوگ شہید ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ذرا بتائیں نا، کوئی ڈیٹا آیا کبھی کہ کسی حوالدار، سپاہی، کسی فوجی کو کوئی گولی لگی ہو 9 مئی کو؟ آپ لوگوں نے الزام لگایا کہ جی آپ میری گزارش سن، ہاں لے جائیں، ہم تو لے جانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ یہ الزام تراشیاں ہیں، اور اس میں سارے جو ہیں کمالا اور ہم نوا ملے ہوئے ہیں، سارا گند تھوپ رہے ہیں جھوٹ کی بنیاد پہ۔ میرا الزام نہیں ہے، یہ ایک کلی حقیقت ہے۔ ہاں بالکل قابض ہیں، قبضہ مافیا ہیں، ہماری حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ کیا نپٹے گا؟ اس کے ساتھ تو ہم نے 8 فروری کو نپٹ لیا، اس کو اس کی شکل آئینے میں دکھا دی، ہارا ہوا ہے، اور یہ نپٹنے کی صلاحیت رکھتا تو میدان میں ہمارے ساتھ نپٹنا، ووٹ کی طاقت پہ بتاتا کہ کیا اوقات ہے ان کی۔ ہم نے بتا دیا، یہ جو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آرے ہوئے فارم 47 پہ بنا ہوا ہے، میں نے ہے جیلی طور پہ وزیر اعظم، اور اسی طرح ان کی بھتیجی ہاری ہوئی ایم پی ہیں، وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے۔ تو لہذا یہ کیا ہم سے نپٹیں گے؟ نپٹے تو 8 فروری کو عوام میں پاکستان ان سے نپٹ گئے، ان کو ان کی اوقات بتا دی ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور یہ جو انڈر لائن میسج ہے اس کی ہمیں خوب سمجھ آ رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ عوام جب نکلے، میں سمجھ رہا ہوں وہ بتا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم نپٹنا جانتے ہیں، آپ بھی نپٹنا جانتے ہیں، پہلے آپ کے ساتھ 8 فروری کو ہم نپٹے ہیں، اور اب جب عوام کی مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے نکلیں گے، ہمیں پتہ ہے آپ ظالم ہیں، آپ نے مارا ہے ہمیں 2 سال، ہماری چمڑی اتاری ہے آپ نے ہماری خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہے، آپ نے 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا ہے،
آپ نے ہر وہ غیر انسانی غیر اخلاقی فعل کا ارتکاب کیا ہے جو انسان نہیں کرتے ہیں، جو ان 2 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ کے اور آپ کے سہولت کاروں نے. تو لہذا ہم جب احتجاج کے لیے نکلیں گے اس دفعہ ہمارے پاس کوئی سٹیکس رہی نہیں. آپ نے مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے ہمیں جیل میں ڈلوایا ہوا ہے، ہمارا لیڈر پابند سلاسل ہے، ہماری ہی سیٹوں پہ ان کے لوگ براجمان ہیں، ریزرو سیٹیں چھین لی ہیں. کیا چھوڑا ہے آپ نے ہمارے ساتھ؟ کوئی سٹیکس رہ گئے ہمارے؟ ابھی جو اپوزیشن لیڈر کا انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے، تو لہذا سیاسی بیان تھے نا، نہ سیاسی نکالا گیا، نہ گدا نکالا گیا، نہ ٹھیوئی نکالا گیا. نواز شریف ان سے محسوس ہوتے رہے. اور یہ جو عرفان صدیقی صاحب کی آپ نے بات کی کہ جی مجرم اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، چھوٹی سی مثال ہے. یہ خود اپنے لیڈر کے بارے میں بتانا پسند کریں گے. 4 سال سے بگوڑا تھا، کس قانون کے تحت اس کو ہتھکڑیاں نہیں لگی، کس کرو فر اور شان اور شوکت سے ان کو لایا گیا. یہ معاہدہ ایک مجرم اور ریاست کے بیچ نہیں تھا. دڑا دڑ اس کو بریتیں دی گئی، اس کی بیٹی کو دی گئی، اس کے بیٹوں کو دی گئی، اس کے بھائی کو دی گئی، مقصود چپراسی کو دی گئی، زرداری کو دی گئی. یہ مجرمان اور ریاست کے مابین کوئی معاہدہ نہیں تھا. ایویں ہی انصاف کے جو یہ دریائیں تھی وہ انہی کے لیے کھول دی گئی اور انصاف انہی پہ برس پڑا. یہ سارے مجرم تھے، سزا یافتہ لوگ تھے، باغی ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جو جس طرح ہوا. اور پھر اسی دور میں 2 سالوں کے اندر ان کو جناب دریا دلی ہے اور سخاوت ہے. اور انہی 2 سالوں میں خان صاحب توشہ خانے میں ایک گڑی پہ، جب کسی توشہ خانے سے 3 گاڑیاں زرداری صاحب نے نکالی ہے، ایک بلٹ پروف گاڑی 6 لاکھ پہ یہ نواز شریف نے نکالی ہے. ان کے تو ٹرائل نہیں ہے، ایک گاڑی پہ خان کے یہ ٹرائل بھی ہوتے ہیں، سزا ہو جاتا ہے. اسی دور میں جب یہ بری ہو رہے ہیں، اور اسی دور میں عدت کیس پہ ذرا سنی جی، عدت کیس پہ کس نے گھناؤنی اور اخلاقیات سے گھرے ہوئے الزامات لگائے گئے اور کن کن لوگوں کو لایا گیا، اور کس طرح بے شرمی سے اسکرین پہ بٹھا کے قوم کو وہ کچھ بتایا گیا جو ہماری معاشرتی اقدار افورڈ نہیں کر سکتی ہے. اور پھر وہاں اس میں بھی سزا ہوتی ہے. پھر سائفر کیس آتا ہے، اس میں بھی سزا ہوتی ہے. تو لہذا ایک ہی عدالت اور 2 مختلف معیار، یہ نہیں چلے گا. میرے خیال میں ایسی انصاف کی دیوی کو مار ہی دینا چاہیے جو کبھی ایک پہ مہربان ہوتی ہے، کبھی دوسرے پہ. قانون کہتا ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، وہ تفریق نہیں کرتا ہے کہ یہ نواز شریف ہے اور یہ عمران خان ہے، اور یہ وقت کی بھی تمیز نہیں کرتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کس پہ مہربان ہے اور کس پہ نہیں ہے. انصاف ہونا ہے تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا چاہیے. ہمیں وہ انصاف کا معیار چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں چلے گئے تو پورا عدالتی ڈھانچہ جو ہے اپوزیشن کے پیچھے پڑ جاتا ہے. سندھ کے صدر ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بیان دیا ہے تو پارٹی کے ایک ذمہ دار شخص ہیں، اور سندھ میں کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے یا پاکستان کے لوگوں کے لیے. پوری اربن سندھ جو ہیں وہ تمام سیٹیں ہم جیتے ہیں. جو ایم پی ایم کو دی گئی 17 سیٹیں اور جو صوبائی سیٹیں نشستیں 40 کی لگ بھگ صرف کراچی کی، وہ سب ہم سے چھین لی ہے فارم 47 پہ. تو کون سا، اور اس پہ جو نے بائیکاٹ کیا ہے، اسی اسمبلی میں اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم 10 سیٹیں جیتیں گے. اتنے انہوں نے جیت لیے. بلوچستان میں جناب زرداری کس چیز کے نہیں. گزارش یہ ہے کہ 2 تصویریں گردش کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے گھر، اور ان کو 38 گھنٹے جو ہیں ہتھکڑیاں ان کی گردن سے لے کے پاؤں تک جو ہیں ڈالی گئی تھی، اور یہ محسن نقوی صاحب کی ایما پہ ہوا تھا. لیکن وہ پٹھان ہے، اس کے گھر میں آیا تو وہ نکلا ہے اور اس کو ریسیو کیا ہے. اور یہی ہمارے ویلیوز ہے، ہمارے ایتھکس ہے، اس کو ہم خرابی نہیں گردانتے ہیں. جو اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد کیسر صاحب ہمارے انتہائی معتبر اور ہمارے سینئر ہیں. میں یہ ریلیم یا یہ کریڈٹ یا یہ فیصلہ چیف منسٹر کے پی کو کرنا چاہیے کہ وہ کس حد تک وفاقی حکومت کے ساتھ یا جو ہمارے سیاسی حریف ہے کس حد تک ان کو ان کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے. یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں چیف منسٹر کو یہ بتاؤں. البتہ ان کو یہ ضرور احساس ہے اب کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں سرکاری اجلاسوں میں کوئی جپیاں، کوئی پیار محبت، کوئی یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، خود علی امین خان کے ساتھ نہیں. میں نے یہ کہا گھر میں اگر آیا ہے تو کوئی اس میں ہمیں غلطی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر سرکاری دفاتر میں میل ملاپ ہو تو احتیاط
برتنا چاہیے. کون سے پرسنل گرجز ہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تناؤ نہیں رہنا چاہیے. کوئی پیار محبت کی پینگے ہم نہیں بڑھا سکتے ہیں. وی مین اونلی بزنس کی حد تک بات ہو. دوسری بات یہ ہے، یہ جو آپ فرما رہی ہے نا، کون سی پیار محبت اور تناؤ؟ یہ ایک طرف عوام پاکستان ہے اور دوسری طرف قبضہ مافیا ہے. یہ جو ان کو بٹھایا ہوا ہے صدر اور وزیر اعظم اور یہ گورنر، یہ سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو اجنبی ہیں ایوانوں میں.